اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید زید حامد کی کتاب شاد باد منزل مراد کے پہلے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے انٹروڈکشن کا آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کی ایک حسین ترین اور رومانوی داستان ہے۔ عشق و مستی، سرفروشی و جانثاری کا ایسا حیرت انگیز سفر کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ کی پہلی ریاست کے بعد کہ جس کا قیام سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا تھا، یہ پاک سرزمین، یہ مدینہ ثانی، یہ منزل مراد پاکستان حیرت انگیز طور پر مدینہ اول کے نقش قدم پر چل کر قائم کی جاتی ہے۔ پاکستان کے قیام سے قبل تقریباً پچھلے 300 برس سے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی زوال کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ خلافت عثمانیہ اور مغلوں کی حکومتیں تو باقی تھیں، مگر علم و تحقیق و اجتہاد کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ صدیوں کی بے عملی اور غفلت کا پھر عبرتناک انجام یوں ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان 20ویں صدی کے آغاز تک غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ نہ مغلوں کی حکومت رہتی ہے، نہ عثمانیوں کی خلافت۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر صرف ذلت و غلامی اس قوم کے نصیب میں آتی ہے کہ جس نے کبھی روند ڈالا تھا کیسر و کسرا کے غرور و تکبر کو۔ اس ذلت و رسوائی کے دور میں جب اللہ اس امت مرحوم پر رحم اور کرم فرماتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس امت میں اقبال کو پیدا کرتا ہے۔ اقبال کا آنا اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند تھا کہ جو ابر رحمت کے آنے کی نوید دے رہا ہو، اور پھر چشم فلک نے انسانی ہمت، عظمت، جرت کردار، صداقت، دیانت اور شجاعت کا ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ جو صدیوں میں نہ دیکھا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بکھرا ہوا شکست خوردہ راہ گم کردہ ہجوم ایک مرد آہن قائد اعظم کی قیادت میں یوں ایک قوم بنتا ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ داستان حیرت انگیز بھی ہے اور ناقابل یقین بھی، وجود میں رونگٹے کھڑے کرنے والی بھی ہے اور دلوں کی دھڑکن تیز کرنے والی بھی۔ مگر بد نصیبی سے پاکستان کے تعلیمی نصاب میں مطالعہ پاکستان کو کچھ اس قدر بے اثر اور بے رنگ بنا کر آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ طالب علم و نوجوان اس عظیم الشان تحریک پاکستان سے بدظن ہو کر محض اسے رسمی اور فضول مضمون کے طور پر لیتے ہیں۔ تاریخ کا دھارا تبدیل کرنے والی تحریک کو صرف تاریخیں رٹنے پر محدود کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام میں ہونے والا یہ ظلم ہمارے ان لاکھوں شہداء کے ساتھ خیانت بھی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ غداری بھی۔ وہ ملت کہ جس کو بشارت ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اپنی تاریخ اور ماضی کے حیرت انگیز کارناموں سے اس قدر گمراہ کر دی گئی ہے کہ خطرہ ہو چلا ہے کہ ہمارے آباء کی خون جگر سے کی گئی آبیاری رائے گانا چلی جائے۔ زیر نظر کتاب کا مقصد تحریک پاکستان کی حیرت انگیز انقلابی لہر کو ایک بالکل نئے انداز میں نوجوان نسل کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ اسلوب اس حقیقی انقلابی تحریک کی روح کی نمائندگی کرتا ہے اور تحریک پاکستان کے عشق و جنون کا بھی ترجمان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ولولہ تازہ بھی اس نوجوان نسل میں بھی پھونکتا ہے کہ اس کو آنے والے دور کے لیے نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز بنائے۔ یہ کتاب پوری تحریک پاکستان پر ایک تائرانہ نظر ڈالتی ہے، تاریخ کے فلسفے کو سمجھاتی ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بیان کرتی ہے اور تاریخ کے اس دور میں امت مسلمہ کے کردار کو واضح کرتے ہوئے تحریک پاکستان کی غیر معمولی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کا مقصد تاریخیں رٹوانا نہیں بلکہ تاریخ کی حکمت سمجھانا ہے، فطرت کے رازوں سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز وجود کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ مرد درویش کہ جو مرد آہن بھی ہے اور اپنے دور سے برسر پیکار بھی کہ جس کی مٹھی میں اس کی امت کی آنے والی نسلیں بند ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ
اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس شاہکار تخلیق پر ہے کہ جسے دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ان دو عظیم وجودوں کے ذریعے انسانی تاریخ کا جو ایک مسحور کن اور پر اسرار انقلاب برپا ہوتا ہے، اسے تاریخ تحریک پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مطالعہ پاکستان کی ایک نصابی کتاب کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا ہدف ہر وہ طالب علم اور علم کا متلاشی ہے کہ جو تحریک پاکستان کی حقیقی روح کو جاننا چاہتا ہو، چاہے وہ میٹرک کا طالب علم ہو، چاہے اے لیول کا یا جامعات کا۔ اس کتاب میں موجود قیمتی اور نادر تاریخی حوالے اور اخباری تراشے اور نایاب تصاویر کسی بھی تاریخ کے طالب علم کے لیے جوہر گراں مایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی آئندہ نسلیں اس کتاب سے فیض حاصل کریں گی اور اس منزل مراد کو شاد باد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ٹیم براس ٹیکس کی جانب سے اس پاک سرزمین کی نظریاتی اور روحانی سرحدوں کے دفاع اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کی حفاظت کے لیے اپنی اس امت مرحوم کی خدمت میں یہ محبت اور ادب کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ سید زید زمان حامد، دسمبر 2017۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔